بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں ساتھیوں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں رشتوں میں ناچاکیاں کیوں ہیں اور لڑائی جھگڑا کیوں ہیں، اور لڑائی جھگڑا ناچاکیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہماری خاندان میں گھر میں آپس میں ناچاکیاں نہ ہوں اور لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، اور اگر ہے لڑائی جھگڑا اور ناچاکیاں تو وہ اس سے ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ان چند چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں جی، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، تجسس کرنا چھوڑ دیں کہ کسی کی ٹو میں لگنا انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، بلکہ ایک ماہر نفسیات کے بقول اگر نفسیاتی امراض کا سبب تجسس کرنا ہے تو ہر وقت اس کی فکر میں رہنا کہ مجھے فلاں کے حالات سے واقفیت رہے، تاکہ کل کو اس کو بھی جب موقع ملے تو برتی دکھائے کہ اور اسے رسوا کیا جائے۔ یہ خاندان میں بگاڑ کا سبب پیدا کر سکتا ہے، بلکہ بنتا ہے۔ تو دوسری بات ہے کہ خاندان کے افراد کو برے ناموں اور برے القابات سے ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی کبڑا، کوئی ٹنڈا، کوئی رنڈوا، کوئی گنجا، کوئی کتے کے منہ والا، کوئی عجیب لوگوں نے لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے ناموں سے کسی کو نہیں بلائیں۔ اب جس کا کسی کا کوئی ایسا نام ہوگا اس نام کو لمبا کر کے آگے سے لگا دیں گے تو وہ نام بھی بگڑ جاتا ہے، اور کسی کے برے لفظ کسی کو بنا دو، تو یہ بات آپ نہ کیا کریں۔ اور ہاں، غیبت سے اجتناب کریں، کیونکہ یہی باتیں دوسروں تک پہنچ کر فساد کا سبب بنتی ہیں، اور ویسے بھی یہ رویہ انسان کو بد اخلاق بناتا ہے، اور بدخلقی سارے امراض کی انتہا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، تو ایک بار اس کا میں نے موبائل لیا کال کرنے کے لیے، تو جب ایسی وہ چلا گیا باہر، تو جب اس کا ایسی موبائل میں اس کے نمبر میں دیکھتا رہا، میں کہ دیکھوں اس کے موبائل میں نمبر کون کون سے فیڈ ہیں، ویسے چیک کریں، دوست ہیں ہمارے اپنے قریبی دوست ہیں، تو میں نے کہا باقی دوستوں کے نمبر میں دیکھتا ہوں، مجھے ایک کا نمبر چاہیے تھا۔ تو میں دیکھتا رہا، اچھا اس میں اس نے ہم سب دوستوں کے پاس نام کیا لکھے ہوئے تھے آگے، کسی کے آگے اس نے کتا لکھا ہوا تھا، کسی کے آگے اس نے کوئی گالی لکھی ہوئی تھی، تو کسی کے آگے اس نے کوئی لفظ گندا لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ آیا میں نے کہا یار بھائی یہ تو نے کیا کیا ہوا ہے، کہ تو نے موبائل میں تو نے نام کس نام تو نے سیو کیا ہوا ہے، اس میں تو میرا نام بھی تو نے عجیب سا لکھا ہوا ہے آگے گالی کے ساتھ، اور کسی کو تو نے کتا لکھا ہوا ہے، کسی کو تو نے آگے سے کوئی ایسا اور غلط جملہ لکھا ہوا ہے، تیرا یہ ذہنیت ہے۔ پھر اس سے میں نے دوستی چھوڑ دی تھی، اس نے لاکھ توبہ کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا بھائی جو انسان اتنا گھٹیا ہو وہ دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ تو خیر آپ بتاتے ہیں تیسری بات کیا ہے دوستو، آپ حسد کرنا چھوڑ دیں، جیلس پن رہنا چھوڑ دیں۔ یہ ایک الگ ہے جو انسان کو، یہ ایک ایسی آگ ہوتی ہے کہ جو انسان کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی دوسروں کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس کے زوال اور چھن جانے کی تمنا ہرگز نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعائے خیر کریں اور اپنے لیے نعمت ملنے کی دعا کریں۔ اور چوتھی بات ہے دوستو کہ ایسے موضوعات پر گھروں میں تبصرے بالکل بند کر دیں جو لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کا سبب بنتے ہیں۔ مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام کریں، کسی کے عیب اچھالنے کی بجائے اپنے عیب کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو آج کل تو ہر گھر میں بھابیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، نندے بھی ہیں، اور بھی رشتے جو رشتوں کے ساتھ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، چاچیاں، سب کچھ ہوتا ہے، اور کسی بھی گھر میں کوئی بات چھپتی نہیں ہے۔ آپ کسی کے متعلق بھی کوئی ایسی بات کریں گے نا، کسی کے موضوع کے بارے میں گھر کے بیٹھ کر کہ فلانے کے چاچے نے آج یہ کیا، ماموں نے آج یہ کیا، آج اس کے گھر میں ایسے، اس کے گھر میں ایسے، فلانے گھر میں ایسے، تو یہ باتیں آپ کے اپنے گھر سے ہی نکلیں گی، پھر لڑائی جھگڑا، ناراضگی شروع۔
ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر میں تو اس وقت آپ کہیں گے میں ہوں، میری امی ہے، میری بیٹی ہے، بس وہ بھائی اپنے گھر سے ہی باتیں نکلتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اور بھی بہت سارے بندے ہو سکتے ہیں، بھابیاں ہیں، بہنیں ہیں، اور گھر میں عورتیں جو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں. ظاہر سی بات ہے اپنے گھر سے ہی بات نکلتی ہے دوستو. تو اور کوشش کریں گے. اچھا نمبر 5 آپ کو بتاتا ہوں. جن سے ناراضگی یا ناچاکی ہے نا آپ کے ساتھ، ان کو اپنی گنجائش کے مطابق آپ نے ہدیہ، کوئی تحفہ آپ کو گفٹ دینا چاہیے. وہ کسی چیز کا بھی گفٹ ہو، لازمی نہیں کہ دولت ہو، پیسہ ہو، کوئی یہ تحفے تحائف ہوں. آپ انہیں اپنے اعمال کا بھی ہدیہ اور گفٹ دے سکتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ کسی موقع پر آپ ان کی ہیلپ کر دیں، پریشانی دور کریں. اس کے علاوہ حسب موقع حال احوال بھی لیتے رہیں. کبھی فون کر لیا کریں، کبھی آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، خواہ مخواہ ایسے کسی کو رشتہ دار کو آپ خود کال کریں، ان سے آپ حال احوال پوچھیں، ہاں جی بتائیں کیسے ہو آپ. اور بیمار لوگوں کی آپ ان کی بیمار پرسی بھی کریں. اچھا یہ آپ نے نہیں کرنا کہ خاندان کے کسی فرد کے بارے میں آپ کہیں کہ جی وہ مجھے کال کرے تو تب میں اسے کال کروں گا. وہ مجھے نہیں پوچھتا، میں اسے کیوں پوچھوں؟ وہ مجھے نہیں ملنے آتا، میں اسے کیوں ملنے جاؤں؟ میں بیمار ہوا تھا تو مجھے وہ پوچھنے نہیں آیا، اب وہ بیمار ہے میں کیوں جاؤں؟ یہی سب باتیں ہیں جو نفرتوں کا سبب بنتی ہیں. دوستو کوشش کیجیے گا، باتیں سن کر ان پہ عمل بھی کیجیے گا، اور جتنا ہو سکے آپ زندگی میں اچھا کریں، آپ کو اچھا ہی ملے گا. زندگی بہت مختصر سی ہے. دوستو آپ کو اگر میری ویڈیو، میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.